ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سلسلے میں کامیابی کا راز میں مختلف آیات، روایات، ان کے ذریعے کامیابی کا راز تلاش کرنے میں کوشاں ہیں کہ اصل میں کامیابی کیسے ملے گی، کامیابی ہے کیا، کامیابی اصل کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے اپنے اپنے آج کانسیپٹ بن گئے ہیں، عزت کے بھی، کامیابی کے بھی۔ ہم سمجھتے کہ جس کے پاس دنیاوی پیسہ ہے تو وہ کامیاب ہے۔ شروع میں ہم نے سلسلے میں اس چیز کو لے کے چلے تھے کہ اگر پیسہ ہی کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر قارون کے پاس تو خزانوں کے ڈھیر تھے، اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیاں بھی اونٹوں پہ لاد کے لے جائی جاتی تھیں، مگر وہ کامیاب نہیں تھا۔ اگر اقتدار کا مل جانا کامیابی کہا جاتا تو پھر فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، نمرود جس کو روئے زمین کی حکومت دے دی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں تھا، اگر جو ہے وہ کسی وزارت کا مل جانا کامیابی کہا جائے تو پھر حامان جو ہے وہ فرعون کا وزیر تھا لیکن وہ کامیاب نہیں تھا، اگر جو ہے وہ کامیابی کا معیار دنیاوی مال کو سمجھا جاتا تو امیہ بن خلف مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، لیکن وہ اگر سرداری کا مل جانا جو ہے وہ کامیابی کہا جاتا تو ابو جہل کو جو ہے وہ ناکام ترین شخص کو کامیاب سمجھا جاتا، تو کامیاب وہ نہیں تھے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں واضح کرنے کے لیے ہیں کہ کامیابی اصل میں ہے کیا، کامیابی کا راز ہمیں مل جائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جس چیز کو قرآن نے کامیابی کہا ہے، اصل کامیابی وہی ہے، اور اسی کو فوکس کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ لوگوں کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو گناہ کے، نافرمانی کے، اللہ کی ناراضی کے رستے پہ نہیں چلانا چاہیے، اللہ کی فرما برداری والے رستے پہ چلانا، اسی میں کامیابی۔ اب قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں اللہ پاک نے یہ ابتدائی چند آیتیں ہیں جن میں اللہ پاک نے کامیابی کا راز بیان کر دیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی آیات، اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو کامیابی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا تاکہ اللہ تمہارے صدقے، تمہارے اپنوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور اپنا انعام تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے یقین پر یقین میں اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کی ملک ہیں اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے۔ یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان کی تفسیر کو کچھ ہم پڑھتے ہیں۔ پہلی ہی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا، اور اس کا معنی یہ کہ ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے ایسی فتح کا فیصلہ فرما دیا جو انتہائی عظیم، روشن اور ظاہر ہے۔ شان نزول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر فوزًا عظیما، عظیم کامیابی تک یہ 5 آیات نازل ہوئیں، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس لوٹ رہے تھے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت حزن و ملال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں اونٹ نحر فرما دیا تھا، یعنی قربانی کر دی تھی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ارشاد فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ترمذی شریف کی روایت میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حدیبیہ سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو آپ نے ارشاد فرمایا آج مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے روئے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، بے شک اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک یہ بیان نہیں فرمایا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کا ذکر فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد ان کا انداز کیا تھا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں داخل فرما دے۔ اس آیت اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ پاک نے فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا اور ایمان والوں کے دلوں کو تسکین دی۔ اس کی ایک حکمت یہ کہ ایمان والے اللہ پاک کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے جس پر اللہ پاک انہیں ثواب عطا فرمائے، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ دوسری حکمت یہ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ پاک ایمان والوں کے ان گناہوں کو مٹا دے جو ان سے سرزد ہوئے، تاکہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر جنت میں داخل ہوں۔ اور یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا اللہ پاک کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ گناہوں کا مٹا دیا جانا۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں داخل کر دیا جانا۔ کامیابی کا راز سمجھیں، کامیابی کی حقیقت کو سمجھیں۔ پیسہ ہی ساری کامیابی نہیں ہے، دنیا ہی ساری کامیابی نہیں ہے۔ یہ دولت، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے مکانات، یہ بڑی بڑی جو ہے وہ فیکٹریاں بنا لینا، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے منصب، بڑی شہرت، بڑا مال، بڑا سرمایہ، یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ان کو کامیابی سمجھنا اور انہی میں دل لگا کے گناہ کرتے رہنا، برائیاں کرتے رہنا، حرام کماتے رہنا، سود کھاتے رہنا، نمازیں قضا کرتے رہنا، حق تلفیاں کرتے رہنا، لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتے رہنا، لوگوں کے مال غصب کر لینا، لوگوں کے حق دبا لینا، لوگوں کے قرضے دبا لینا، ڈاکے مارنا، بھتے وصول کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ ساری چیزیں جو آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، لوگ دنیا کا مال کمانے کے لیے کس قدر جو ہے وہ اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی کامیابی سمجھ رہے کہ میرے پاس بہت بڑی جو ہے وہ جائیداد آ گئی، لیکن یہ سب کچھ چھوڑ کے تو جانا پڑا نا۔ کہاں گیا قارون کا خزانہ؟ کہاں گیا فرعون کی حکومت کے وہ تمام ترکروں پر؟ کہاں گئی نمرود کی خدائی کے دعوے؟ کہاں گیا حامان؟ کہاں گیا شداد؟ کہاں گیا نمرود؟ کہاں گیا یزید کا وہ ظلم و ستم کرنا؟ نہ ان کے پاس اقتدار بچا، نہ جو ہے وہ ان کے پاس پیسہ بچا، نہ ان کے پاس مال بچا۔ اب ان ناکام لوگوں کی فہرست پڑھتے چلے جائیں۔ یہ لوگ برباد ہو گئے، یہ لوگ ناکام ہو گئے، اور اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ فرمایا کہ اللہ پاک ان کو ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ برائیوں کا مٹا دیا جانا اور ان کو جنت میں داخل کیا جانا، یہ کامیابی، بڑی کامیابی اللہ نے قرار دیا اس کو۔ تو ہم حقیقی کامیابی کے راستے پر چلیں، عظیم کامیابی کے راستے پر چلیں، اور اس کامیابی میں دیکھیں ایسی برکت ہے کہ یہ دنیا بھی انسان کی سنور جاتی ہے،
جو آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت، راحت اور تسکین قلبی عطا کرتا ہے۔ مال کا دنیاوی جو نفع نظر آتے ہیں، ان کا تو نقصان کرنا ہی پڑتا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد ہیں، دنیا اور آخرت۔ یہ جس نے آخرت بنانی ہے اس کو دنیا کا نقصان کرنا پڑتا ہے، اور جس نے دنیا بنانی ہے اس کو اپنی آخرت کا نقصان کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیزیں واضح ہیں۔ تو ہم آخرت کو سنواریں جس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، اور سکون ملتا ہے، اور کامیابی ملتی ہے۔ اچھا، یہ جو سورۃ الفتح کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا تاکہ وہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ان باغوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے مٹا دے، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ پہلے کامیاب لوگوں کا ذکر ہو گیا، اب ناکاموں کا بیان ہو رہا ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ وہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب ایک تو حکمت یہاں یہ بیان ہوگی نا کہ اللہ پاک نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل کرنے اور ان کی کامیابی کا بیان کر دیا کہ یہ جنت میں داخل کیا جانا اور برائیوں کا مٹا دیا جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک مدینہ منورہ کے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کو، اور مکہ مکرمہ کے مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو ان کے باطنی اور ظاہری کفر کی وجہ سے عذاب دے۔ جو اللہ پاک پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا، یہ برا گمان کرتے تھے منافق اور مشرکین کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، ایمان والوں کی مدد نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ پاک نے ان کے اس ظاہری اور باطنی کفر کی وجہ سے عذاب کا، اور جو اللہ پر برا گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رسول دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد نہ فرمائے گا، یہ ان کا برا گمان تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا۔ ان کے برے گمان کا وبال عذاب اور ہلاکت کی صورت میں انہی پر ہے، اور اللہ پاک نے ان پر غضب فرمایا اور ان پر لعنت کی، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم تیار فرمائی، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان آیات مبارکہ میں دونوں چیزوں کو واضح کر دیا گیا۔ دیکھیں، منافقین یا مشرکین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے یا جو دھوکہ دینے والے ہیں، ان کا اور ان کے برے گمان کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا۔ یہ ناکام لوگ ہیں، ان کے پاس ان میں کئی مالدار بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، دنیاوی مال والے بھی تھے، لیکن یہ ناکام ہو گئے۔ منافقین ناکام ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والے۔ کامیاب کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ کامیاب کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن گئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل کر دیے گئے۔ تو یہاں کامیابی کا کانسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرنا اور اچھے کام کر کے دنیا سے جانا، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنا، مغفرت والے کام کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن کے رہنا، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کو کامیابی کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اسی سورہ مبارکہ میں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، کامیابی کے حصول کے لیے اب کرنا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا محبت کا تعلق کیسا ہو، ان کی تعظیم اور ادب کا معاملہ کیسا رکھا جائے گا، یہ آگے اسی سورہ مبارکہ میں بیان بھی کیا گیا، اور دیگر
صورتوں میں بھی مختلف مقامات پر قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا محبت کا تعلق رکھنا ہے اس کا انداز سکھایا، ان کے دربار کے ادب سکھائے ہیں تاکہ کامیابی حاصل ہو جائے، ورنہ ناکامی کا بیان ہے کہ ان کی بارگاہ میں آواز بھی پست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائے گا وہ بندہ جو اتنی بھی بے ادبی کر بیٹھے گا۔ ان کی بارگاہ میں ذو معنی الفاظ بولنا منع کیا گیا کہ راعینا نہ کہنا، انظرنا کہا کرو، کہ ان کو پکارنے میں اپنے جیسا نہ سمجھو۔ تو ان کے دربار کے ادب سکھائے گئے کہ ان کو آواز کیسے دینی ہے، ان کے دروازے پہ کیسے آنا ہے، ان کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، آواز کتنی رکھنی ہے، یہ آداب بیان کیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم اللہ کے وہ محبوب بن جاؤ۔ جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ تو آئیے اسی سورہ فتح میں مزید کامیابی کے لیے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ فتح کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجنے کے گویا 3 مقاصد بیان فرمائے۔ پہلا مقصد یہ کہ لوگ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرا مقصد ہے کہ لوگ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کریں۔ تیسرا مقصد یہ کہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ پہلا مقصد تو واضح ہے، جبکہ دوسرے مقصد کے بارے میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے کہ یہاں آیت میں تعظیم و توقیر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اللہ پاک کے لیے ہے، یعنی تم اللہ پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، البتہ اس سے مراد اللہ کے دین اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ اور تیسرے مقصد کے بارے میں مفسرین فرماتے کہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنے سے مراد ان اوقات میں ہر نقص و عیب سے اس کی پاکی بیان کرنا، یا صبح کی تسبیح سے مراد نماز فجر اور شام کی تسبیح سے باقی 4 نمازیں مراد ہیں۔ نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے کامیاب ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے کامیاب ہیں۔ آگے لکھا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر انتہائی مطلوب اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے اپنی تسبیح پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کو مقدم فرمایا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد آپ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے کامیاب اور بامراد ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 157، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب کون؟ یہ واضح کر دیا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب بیان کیے، ان کی تعظیم و توقیر کا جو حکم دیا تو ان آداب کو اللہ نے بیان کیا۔ سورہ انفال میں فرمایا، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ اتنی پتہ چلا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ضروری ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کرنے سے پہلے صدقہ دے لو۔ سورہ مجادلہ میں فرمایا، اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بعد میں وجوب کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، یعنی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بات کرنے کا بھی ادب بیان کیا۔ پھر ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو، چنانچہ فرمایا سورہ نور آیت 63، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، یعنی ان کو بلانے کا بھی ادب بیان کیا گیا۔ ان کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو
بلکہ ان کی بارگاہ میں زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو. اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. اور جس کلمہ میں ادب ترک ہونے کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کسی قول اور فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. حجروں کے باہر سے پکارنے کو اللہ پاک نے بے عقل فرمایا اور انہیں تعظیم کی تعلیم دی اور فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ان آیات مبارکہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ذکر ہے کہ جو انتہائی مطلوب ہے. ان کا ادب و تعظیم نہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں انتہائی سخت ناپسندیدہ ہے. اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ کامیابی کی نشانی اور کامیابی کا راستہ اور کامیابی کا راز ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی نسبت کا احترام کرنا، ان کی آل کا، ان کی اولاد کا، ان کے صحابہ کا، ان کی سنتوں کا، ان کے دیے ہوئے نظام کا، ان کی دی ہوئی تعلیمات کا، ان کی پاک کتاب جو رب نے ان پر نازل فرمائی، انہوں نے ہمیں عطا فرمائی، قرآن پاک کا، ان کے ارشادات کا، ان کی سنتوں کا، ان کے دیے ہوئے احکام پر عمل کا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں، پیروی کریں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بھی ہے، آپ کے ادب میں بھی ہے کہ آپ سے نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، آپ کے صحابہ سے پیار کیا جائے، آپ کی آل سے محبت کی جائے، آپ کی سنتوں سے محبت کی جائے. تو یہ کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ راستہ بیان کیا ہے محبت کا کہ سنت پر عمل، اور محبت کا جب وہ صلہ بیان کیا ہے کہ فرمایا کانا معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، ان کی تعظیم کرنے کا انداز مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا. اس آیت کی تفسیر میں بھی کافی ڈیٹیل کے ساتھ ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اور مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ، یہ تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردست ایک درس بھی ہے کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ابھی نماز عصر نہیں پڑھی تھی، سفر جاری تھا اور غزوہ خیبر سے واپس آ رہے تھے. صحابہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز عصر ادا کر لی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوں پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ابھی نماز عصر نہیں ادا کی تھی، یہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانوں سرکاتا ہوں تو کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آ جائے، زانوں نہ ہٹایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی سن سیٹ ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کھلی تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی نماز کا حال عرض کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج پلٹ آیا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز عصر ادا کی، پھر سورج ڈوب گیا. اب یہ ایک واقعہ مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا، کتابوں میں بیان کیا گیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی خاطر عبادات میں سے افضل عبادت نماز، اور وہ بھی درمیانی نماز یعنی نماز عصر قربان کر دی. نیز ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جانثاری کی مثال قائم کی ہے وہ بھی اپنی جگہ بے مثال ہے.
کہ غار ثور میں سانپ ڈس رہا ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی تعظیم اور ادب کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھوار دیتے ہیں. تو یہ ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے کلام میں کہا تھا نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور بے مثال ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کا صدقہ عطا کرے تاکہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے والے بن جائیں. اصل میں کامیاب وہی ہے جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اصل کامیاب وہی ہے جس کو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نصیب ہو گئی، ان کی محبت نصیب ہو گئی، ان کی فرما برداری نصیب ہو گئی. اصل کامیاب وہی ہے کہ جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اپنا ایمان سلامت لے گیا، آخرت میں نجات پا گیا. اصل کامیاب وہی ہے. کہتے نا مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تے اوڑک ایک دن مرنا، جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا. کامیاب کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر گیا. کامیاب کون ہے؟ جو گناہوں سے بچ گیا. کامیاب کون ہے؟ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ہر شے سے بڑھ کر محبت کرنے والا بن گیا، ان کی تعظیم کرنے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا، ان کو اپنا آقا، مولا، مأویٰ، ملجا سمجھنے والا بن گیا. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ پاک ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا کرے، جو حقیقی کامیابی ہے، جو اصل کامیابی ہے، جو واقعی نجات ہے، جو واقعی انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب ہو. اللہ پاک ہمیں کامیاب لوگوں میں رکھے، کامیاب لوگوں میں اٹھائے، اور وہ جو حقیقی کامیابی بیان کی، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے. وہ ایمان والے جن کو اللہ پاک ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ فوزن عظیمہ جس کو قرار دیا، اللہ پاک ہمیں وہ کامیابی نصیب فرمائے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہے.